وہذا اور یہ کتاب کتاب وہذا کتاب اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید انزلناہ اسے ہم نے اتارا ہے، اسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن یہ بے انتہا بابرکت ہے، مبارکن بے انتہا بابرکت ہے، فاتبعوہ پس تم اس کو اختیار کرو، اس کی اتباع کرو، اس پہ چلو، واتقوا اور اس کی نافرمانی سے بچو، اس کے کہے پہ چلو اور اس کی نافرمانی سے بچو، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحمت کی جائے یا رحمتیں نازل کی جائیں، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحمتیں نازل کی جائیں۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے تمام ادیان کی متفقہ تعلیمات بیان کی تھی۔ ان میں سے سب سے پہلے تو توحید کا تذکرہ تھا، پھر اس کے بعد بہت سارے معاشرتی احکامات کا تذکرہ تھا، پھر کل آخری جو آیت تھی اس میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات کے نازل کیے جانے کا تذکرہ تھا، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہوتی تھی کہ اللہ کی طرف سے جو کتابیں اتری ہیں وہ برحق ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کتابوں پر ایمان، ایمان بالکتب۔ تو پچھلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا تذکرہ تھا، آج کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا تذکرہ ہے۔ وہذا کتاب اور اسی طرح یہ کتاب انزلناہ ہم نے نازل کی ہے، ہم نے اتاری ہے، مبارک یہ بے انتہا بابرکت ہے۔ یہ مبارک کا لفظ تورات کے بارے میں بھی بار بار آیا ہے، انجیل کے بارے میں بھی آیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن کریم ہو، ان سب کا ماخذ بیسیکلی ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات سے ان کا نزول ہوتا ہے۔ بھائی یوں سمجھ لیجئے، مثال آسانی سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بارش جو ہے نا، بارش پاکستان میں برسے یا ہندوستان میں برسے یا برطانیہ میں برسے یا امریکہ میں یا افریقہ میں برسے، وہ بارش رحمت ہے اللہ کی طرف سے، وہ جہاں بھی برسے بابرکت ہے۔ اللہ کی طرف سے وہی اتری، کتاب اتری، موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تو بھی رحمت اور برکت، عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تو بھی رحمت اور برکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تو بھی رحمت و برکت۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ اور یہ جو میں نے بارش کی مثال دی ہے اس لیے کہ وحی کو کئی جگہوں پر بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، کئی جگہوں پر قرآن کریم کو کئی جگہ پر بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، قرآن کریم کو کئی جگہوں پر بارش سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح بارش اترتی ہے تو رحمت ہے، زمین پر پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد زمین اپنی نباتات اگاتی ہے، اپنی خیر و خوبی نکالتی ہے۔ اسی طرح قرآن جب اترتا ہے تو قرآن جب ایمان والوں کے دلوں پہ اترتا ہے تو اترنے کی وجہ سے خیر و خوبی برآمد ہوتی ہے، نیک اعمال کی صورت کے اندر، اچھے اخلاق کی صورت کے اندر۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا اور یہ کتاب یہ بھی ہم نے اتاری، مبارک بے انتہا بابرکت، فَاتَّبِعُوهُ سو تم اس پہ چلو، وَاتَّقُوا اور اس کی نافرمانی سے بچو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے یا رحم کیا جائے۔ أَن تَقُولُوا تم یہ نہ کہو، أَن تَقُولُوا کہ تم یہ نہ کہو، انما کہ بے شک انزلہ اتاری گئی الکتاب کتاب
انما انزل الکتاب، بے شک کتاب اتاری گئی، اعلیٰ پر، طائفتین دو گروہ، من قبلنا ہم سے پہلے، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے والی دو جماعتوں پر اتاری گئی، وَإِن، اور یہ کہ، کُنَّا، ہم تو تھے، عن دراستہم، ان کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین، بے خبر، ہم تو ان کی تعلیمات سے اور ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ یعنی کل قیامت والے دن آ کر کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، ان تک تو تعلیم پہنچی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تک تو کوئی ایسی تعلیم پہنچی ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا اب یہ قیامت کے دن اعتراض نہیں رہا کہ ہم تک تو آئی ہی نہیں، میں نے اتار دی، تم تک بھی پہنچا دی ہے۔ او، یا، تقولو، تم یہ کہو، او تقولو، یا کل قیامت کے دن تم یہ کہو، لو، اگر، انا، بے شک ہم، انزلہ، اتاری جاتی، علینا، ہم پر، الکتاب، کتاب، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر یہ کتاب ہم پہ اتاری جاتی نا، لکننا، تو یقیناً کہ ہم ہوتے، اہدا، کہیں زیادہ ہدایت یافتہ، منہم، ان سے، تو ہم تو کہیں زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ان سے، کیونکہ تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم تورات میں فرمایا تھا کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، تورات صرف بنی اسرائیل کے لیے، تو مشرکین کو پتا تھا کہ یہ کتاب ہمارے لیے نہیں آئی، یہ ان کے لیے آئی، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والے یہود ہیں۔ نصارہ جو تھے یہ بھی چونکہ بنی اسرائیل کا حصہ تھے تو انجیل بھی انہی پہ اتری تھی، تو یہ کہہ سکتے تھے، حضور علیہ السلام کے زمانے کے لوگ یا بعد والے لوگ کہہ سکتے تھے ان کے لیے اتاری گئی تھی، اگر ہمارے لیے اتاری جاتی تو ہم تو ان سے کہیں زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ فقد، تو بے شک، جاءکم، آ چکی تمہارے پاس، بینۃ، واضح دلیل، رہنمائی یا بینہ، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدا، اور ہدایت والی کتاب آ چکی، ورحمہ، اور رحمت والی کتاب آ چکی۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تو تم ہو سکتا کل یہ کہتے اگر ہمارے پاس آتی تو ہم تو کہیں زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو چلو بھائی پھر آ گئی، اب بنو ہدایت یافتہ اور ان سے بہتر بنو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ واقعتاً صدق دل سے ایمان لائے تو وہ پھر بہت آگے نکل گئے، پھر وہ واقعتاً یہود و نصارہ سے کہیں زیادہ ہدایت یافتہ بنے۔ فمن، پس کون، اظلم، زیادہ بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس سے جو، کذب، اب انکار کرے، جھٹلائے، نہ مانے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو۔ اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو نہ مانے اور ان کو جھوٹ قرار دے، وصدف، اور کترائے، دور دور ہو، عنہا، ان سے، اور ان سے دور دور ہو۔ سنجزی، ہم دیں گے بدلہ، الذین، ان لوگوں کو، یصدفون، جو کتراتے ہیں، عن آیاتنا، ہماری آیات سے، جو ہماری آیات سے کتراتے ہیں ہم ان کو سزا دیں گے، سوء العذاب، بدترین سزا، انتہائی بری سزا، بدترین سزا ہم ان کو دیں گے، بما، کیونکہ کانو، تھے وہ، یصدفون، ہماری آیات سے دور دور ہٹتے اور ہمارے احکامات سے کتراتے۔ تو جو ہمارے احکامات سے کتراتے ہیں، دور دور ہٹتے ہیں ہماری آیات سے، ہم ان کو پھر سزا دیں گے۔ حل، نہیں،
ینظرون، یہ لوگ انتظار کر رہے، حل ینظرون، یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے، الا، مگر یہ کہ ان تأتیا، کہ آئے، ہم، ان پر، الملائکہ، فرشتے. حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، اب یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ صرف یہ کہ فرشتے آئیں ان پر. او یا یأتیا، آئے، ربک، آپ کا رب، یا آپ کا رب آئے. او یا یأتیا، آئیں، بعضو، کچھ، آیات، نشانیاں، ربکا، آپ کے رب کی. او یأتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں. اچھا، یہ جو ہے آیت، کہ یہ لوگ اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرشتوں کا، یا رب آئے ان کے پاس، یا رب کی کچھ نشانیاں آئیں؟ پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں نا، ان میں انسان کی غلط فہمی یا گمراہی کی جو بھی اسباب ہوتے ہیں نا، وہ بیان کیے گئے اور ان کا جواب دے دیا گیا. انہوں نے یہ کہا، جواب یہ ہے. ان کی ذہن میں یہ غلط فہمی ہے، جواب یہ ہے. ان کی یہ گمراہی ہے، جواب یہ ہے. تسلی ہو گئی مکمل، یعنی کہیں کوئی شبہ شاید نہ رہے. اور یہ بات میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے جس طرح ان لوگوں نے سمجھی تھی نا، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ ہوتا یہ تھا کہ معاشرے کے اندر ایک بات پھیلی ہے. لوگ ادھر بیٹھ کے 4 بندے بات کر رہے ہیں، 4 بندے ادھر کر رہے ہیں، 4 بندے ادھر کر رہے ہیں. اچھا، ادھر بات، ادھر بات، ادھر بات. جب بات پھیل جاتی تھی اچھی طرح، اللہ رب العزت اس کا جواب اتارتے تھے. اے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ سچ ہے، باقی سب کچھ جھوٹ تھا. اسی لیے قرآن کریم نے کئی جگہ پر کہا کہ جب قرآن اترتا ہے تو ایمان والوں کا ایمان اور بڑھتا ہے. ہاں ایسے خاص طور پر ہم پڑھیں گے نا جب 18واں پارہ سورہ النور، تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کے اوپر نا ایک جھوٹی تہمت لگائی گئی. اچھا، 1 ماہ تک اللہ نے اس پر کوئی وحی نہیں اتاری. اس 1 ماہ کے اندر جو انسان جو کچھ تھا نا، وہ ظاہر ہو گیا. کس نے منہ سے کیا کیا نکالنا تھا، کس نے کیا کیا کردار ادا کرنا تھا، پوری طرح جب سامنے آ گیا اور ہر جو فریق تھا وہ ایکسپوز ہو گیا، اللہ رب العزت نے پورا واقعہ اور اس کی پوری تفصیل بیان کر دی. ایسے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ. اس لیے ان لوگوں کو جب یہ جو قرآن تھا، جس طرح ان کے لیے نعمت ثابت ہوا تھا نا، اور جس طرح وہ قرآن ان کے سامنے ظاہر ہوتا تھا نا، ہمارے سامنے اس طرح نہیں. کیونکہ الحمدللہ بہت ساری چیزیں الحمدللہ ہماری پہلے ہی کلیئر ہیں، لیکن ان کے لیے نہیں تھا. جیسے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر جو شرک تھا نا، تو سارے لوگ شرک میں مبتلا تھے، اکا دکا کوئی چھوڑ چھاڑ کے. کوئی آپ کہہ لیں کہ مکہ کے اندر بمشکل 8 سے 10 افراد ایسے ہوں گے کہ جو شرک میں مرتکب نہیں ہوئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے بھی. ان میں ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں. حضور تو تھے ہی تھے، حضور کی ذات تو تھی ہی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے کبھی. اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئی تھی. اس طرح یعنی بہت زیادہ ہوا تو 8-10 افراد، اور بقیہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ان کی عبادات، ان کے حج، سب کچھ اس کے اندر شرک گھسا ہوا تھا، انہوں نے گھسایا ہوا تھا. اور اس کے بغیر تو ان کا ایک لقمہ اندر نہیں جاتا تھا. اب جب اسلام آیا نا، اسلام نے آ کر ان سے کہا بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، کیا دلیل تمہارے پاس؟ دلیل تو کوئی نہیں، دلیل تو کوئی نہیں. تم نے خود بنائے ہیں اور تم کہتے ہو کہ جی یہ
اب ہمارا خیال رکھیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کی اپنی بنی ہوئی چیز تمہارا خیال رکھے؟ اور ہے بھی بے جان، ہے بھی بے جان. اچھا یہ تو بتاؤ، جب مصیبت میں پھنستے ہو تب ان کو کیوں نہیں کہتے ہو کہ آؤ اور تمہیں نکالیں؟ تب تو فوراً اللہ کی طرف جاتے ہو. ہاں، اب جب یوں قرآن نے ان کو نا وہ کرنا شروع کیا نا، ان کا ذہن کھولنا شروع کیا، آنکھیں کھولنا شروع ہوئی، آہستہ 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 نا یہ لوگ جو تھے ان کے سامنے گمراہی جو ہے وہ چھٹنی شروع ہوئی، حقیقت واضح ہونا شروع ہوئی. ان کے سامنے گمراہی چھٹنا شروع ہوئی، حقیقت واضح ہونا. اب اندازہ لگائیں کہ ان کے لیے جو قرآن ہوتا تھا نا، اب کہیں پر کوئی میٹنگ کرتے تھے وہ بیٹھ کر، کسی کو نہیں پتا کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے، فلاں 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 3-4 بندے 5-6 بندے فلاں گھر میں بیٹھے ہیں یا فلاں مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہاں انہوں نے یہ میٹنگ کی ہے. اور ادھر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وحی نازل ہوتی تھی اور آپ اس وحی کی روشنی میں فرما دیتے تھے بھائی یہ میٹنگ ہوئی ہے اور یہ باتیں ہوئی ہیں. وہ کہتے تھے آپ غیب جانتے ہیں، آپ غیب جانتے ہیں، آپ تو تھے ہی نہیں، آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ لگتا ہے غیب جانتے ہیں. پھر قرآن بار بار کہتا تھا ان سے کہو میں غیب نہیں جانتا، میرے اوپر وحی اترتی ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. دیکھیے کئی صحابہ ایسے تھے، کوئی عمل کرتے تھے گھر میں، صبح حضور پہ وحی اتری ہوتی تھی. اب اندازہ لگائیں ان کا اندازہ لگائیں ان کا ایمان کس نوعیت پہ پہنچا ہوگا. اس طرح نا قرآن کریم نے اعتراضات کے جوابات دے دیے، ذہنوں کے اندر جو وسوسے شک و شبہ تھے سارے دھول ڈالے، سب کلیئر ہو گیا. اب بھی جو لوگ ایمان نہیں لا رہے، بھائی اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، تمہیں تو اب صرف فرشتوں کا انتظار ہے. فرشتوں کا انتظار کا مطلب کیا ہے؟ فرشتہ کب آتا ہے؟ جان نکالنے کے لیے. اور جب جان نکالنے آتا ہے نا تو پھر دکھاتا ہے انسان کو یہ تیرا انجام ہے. برا آدمی ڈرنے لگتا ہے، گھبرا جاتا ہے اپنا انجام دیکھ کر. تو اللہ کہتے ہیں اس وقت پھر ایمان لاؤ گے کہ فرشتہ آ جائے اور تمہیں تمہاری جہنم دکھا دے اور پھر تم کہو کہ میں ایمان لایا. اچھا، او یاتی ربک، یا آپ کا رب آ جائے. اور رب کب آئے گا؟ قیامت کے دن. رب کب آئے گا؟ قیامت کے دن. یہ ہم دوسرے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ، اللہ تعالی بادلوں کے سائے میں اور فرشتے بھی بادلوں کے سائے میں آئیں گے، یعنی اللہ پاک تشریف فرما ہوں گے. تو اس وقت تو حساب ہونا ہے. اس وقت تم کہو کہ یا اللہ ہم ایمان لے آئے، اس وقت کا انتظار کر رہے ہو. اور یاتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں. یہ نشانیاں کون سی ہیں؟ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی اس کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی کہے نا میں اب ایمان لاتا ہوں، جیسے دابت الارض کا نکلنا، زمین سے ایک پرندہ نکلے گا، جانور کہہ لیں آپ، جانور نکلے گا، لوگوں سے بات چیت کرے گا. 20ویں پارے میں ہم اس کا تذکرہ پڑھیں گے. تو کیا اس کا انتظار کر رہے ہو؟ اچھا، یوما، جب، یاتی، آ جائیں گی، بعض، کچھ، آیات ربک، آپ کے رب کی آیات. جب آپ کے رب کی وہ کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی نا، لا ينفع، پھر تو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی نفع نہیں دے گا، نفسن، کسی شخص کو، ایمانہا، ایمان لانا. پھر ایمان لانا کسی شخص کو نفع نہیں دے گا. لم تکن، جو نہیں تھا، آمنت، ایمان لایا، من قبل، اس سے پہلے، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا نا، اب ایمان لانا اسے کوئی نفع نہیں دے گا. او کسبت، یا اس نے نہیں کمائی تھی، فی ایمانہا، اپنے ایمان میں، خیرا، کوئی بھلائی، یا اس نے کوئی نیک اعمال نہیں کیے تھے نا، اور اب وہ نشانیاں دیکھے کہتا ہے اب میں نیک اعمال کرتا ہوں، اب نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوئے. اب نہ کسی ایمان لانے والے کا ایمان قابل قبول ہوگا،
اور اب نہ کوئی نیکی کرنے والے کی نیکی قابل قبول ہوگی جس نے اس سے پہلے کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ قل، تو آپ فرمائیے اگر تو اس چیز کا انتظار ہے تو ٹھیک ہے، انتظروا، کرو انتظار، کرو پھر انتظار، انا منتظرون، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے 2 دن پہلے پڑھا تھا فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کی جو دلیل ہے نا وہ پوری ہو چکی ہے، اللہ کی حجت، اللہ کا الزام پورا ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ تھا کہ جتنی حقیقت کافی تھی انسان کے لیے وہ بیان ہو چکی، اللہ نے اپنی حجت تمام کر دی ہے۔ اب ان چیزوں کا انتظار ہے تو ٹھیک ہے، کرو پھر، کرو پھر، فانتظرون، تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بس